بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے پروگرام بزم شاعری میں دنیا اردو کی ان ممتاز شخصیات کو مدعو کیا جاتا ہے کہ جن کا براہ راست تعلق ادب تخلیق کرنے سے ہوتا ہے۔ اسی تعلق سے آج ہماری بزم کی خوش نصیبی، خوش بختی کہ ایک نوجوان نسل کا نمائندہ شاعر، نمائندہ اس تعلق سے کہ یہ ایک روایت بن چکی ہے کہ ہر تازہ کار شاعر کے لیے جملے ادا کر دیے جاتے ہیں۔ مشاعروں میں بھی ناظم مشاعرہ بھی یہ کہتے ہوئے پچھار محسوس نہیں کرتے، لیکن آج جس شخص کے لیے جملے ادا کیے جا رہے ہیں کہ اپنی نسل کا نمائندہ ترین شاعر، خوبصورت شاعر، کئی شعری مجموعے ان کے آ چکے ہیں۔ ان کو گورنمنٹ کی سطح پر ان کی کتاب جو ہے کتب انہیں ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے، اس تعلق سے بھی ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ پھر میں آپ کے علم میں یہ بھی لاؤں کہ شہر کے بہت سارے شعراء اور شاعرات کی اصلاح کرنے کے، ان کے کلام کی اصلاح کرنے کا کریڈٹ بھی اس نوجوان کے سر ہے۔ پھر اس کے علاوہ بہت سارے شعراء کی جو کتب کی اشاعت ہے اس پہ بھی یہ ان کی رہنمائی فرماتے ہیں اور بہت خوبصورت کتابوں کی اشاعت میں ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ اور پھر سب سے جو ان کے لیے اہم بات کہ عروض کے تعلق سے بہت باریک بینی اور بہت گہری نگاہ رکھتے ہیں، ماہر عروض بھی ہیں، باکمال شاعر بھی ہیں، نوجوان نسل کے نمائندہ ترین شاعر جناب دلاور علی آذر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دلاور کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں کیسر بھائی، آپ نے بہت ہی اچھا تعارف کرایا، بہت شکریہ۔ اور اپنے آپ پر بھی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آپ جیسا باکمال شاعر ہمارے لیے جملے ادا بہت بہت محبت۔ میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز تو ہو ہی چکا ہے، اور میں پھر بھی یہ چاہوں گا کہ اپنی تمام ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کروں آپ کی آمد پر، اور اپنے چینل کے CEO عامر مسعود شیخ صاحب کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ پروگرام بزم شاعری کا حصہ بنے۔ بہت شکریہ، بلکہ شکریہ تو ہمیں ادا کرنا چاہیے عامر مسعود شیخ صاحب کا، بزم شاعری کا۔ یہ میٹرو ایک ایسا چینل ہے جہاں آ کے ہمیں ادبی فضا ملتی ہے۔ کوئی ایسا چینل نہیں ہے، میں نے دیکھا ہے وہ بڑے بڑے چینلز بھی ہوں، اس پہ ایک ادبی فضا نہیں ہے، شاعر یہاں آ کر خود کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ بہت اچھے۔ اور میں دلاور آپ کے علم میں یہ لے آؤں، میں بارہا جب دوست آتے ہیں اور بزم شاعری سے اپنی محبتوں کا اظہار فرماتے ہیں تو میں ضرور یہ بات ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ اس میں تمام تر جو کاوش ہے اور کاوشات ہیں وہ ہمارے CEO عامر مسعود شیخ صاحب ہیں۔ وہ ایک علمی ادبی گھرانے سے ان کا تعلق ہے، اور وہ آپ یہ دیکھیں نا، پہلے روز سے یہ پروگرام جو ہے چینل پہ کم و بیش اب 15 برس ہو چکے ہیں، اور بے یہ شک ہم نے اپنے سینئرز کو، اپنے ہم عصر کو، اپنے جونیئرز کو دیکھا اس پروگرام میں، اور بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ یہ واقعی کریڈٹ کی بات ہے۔ بہت اچھے، بہت شکریہ۔ اور دلاور، اگر آپ مجھے اجازت دیجئے تو میں کوئی سوال قائم کرنے کی جسارت کروں آپ کی موجود۔ بسم اللہ۔ دلاور، آپ جتنے مشہور اور جتنا اعتبار آپ کی شاعری کو، آپ کی شخصیت کو شہر کراچی میں حاصل ہے، اتنا ہی آپ کو پنجاب، اور نہ صرف پنجاب بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے، اردو سمجھی جاتی ہے، آپ کی شاعری کو، آپ کی شخصیت کو بہت کم عمری میں وہ اعتبار حاصل ہوا جو 50 اور 60 سال تک اشعار کہنے کے بعد بھی لوگوں کو میسر نہیں آتا۔ تو اس تعلق سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ شعری سفر اس جانب کس طرح سے راغب ہوئے، شاعری کی جانب آپ بڑھے یا شاعری آپ کی سمت آئی؟ بالکل، میں اس کا اظہار کروں۔ ایک تو جو آپ نے بات کی کہ یہ اعتبار کس طرح قائم ہوا، تو مجھے لگتا ہے کہ جب اس ذات کا کرم ہوتا ہے تو آپ اس دائرے میں چلے جاتے ہیں جو تخلیقیت اور ادب کے قریب ہوتے ہیں۔ واہ! یا یہ یوں کہیے، وہ دائرہ آپ کو بلا لیتا ہے کہ آپ اس طرف آ جائیں۔ میں جب بچپن میں، ہماری والدہ پڑھاتے تھے، ہماری خالہ پڑھاتے تھے، تو وہ ہمیں نظمیں یا ہمیں اساتذہ کے اشعار سناتے تھے، تو بڑا اس سے ایک اٹریکشن محسوس ہوتی تھی کہ یار اس طرف جائیں۔ یعنی جب انسان کے پاس بولنے کے لیے نجی زندگی میں لفظ نہیں ہوتے تو مجھے لگتا ہے وہ کسی فیلڈ سے جڑ جاتا ہے، نثر سے، تخلیقیت سے، مصوری سے، شاعری سے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے ایسے اظہار کرنے میں تھوڑی دقت تھی، یا یہ سمجھیں کہ دشواری تھی، تو مجھے شاعری کی طرف آنا پڑا، یا یہ سمجھیں کہ یہ شاعری کو میری طرف آنا پڑا۔
تو مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی شخص کو اس پر سوچنا بھی چاہیے کہ وہ تخلیقیت کی طرف کیوں آتا ہے، زبان اس سے کیا کام لینا چاہتی ہے۔ اب میں ان مراحل سے گزر رہا ہوں اور کچھ باتیں مجھ پر آئینہ ہو گئی ہیں اور کچھ روشن ہونی ہے۔ بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے۔ اچھا دلاور، ہم چونکہ کوئی پیپر ورک نہیں ہے اور آپ بیٹھے ہیں اور جو ذہن میں سوالات ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے بات کی نسل میں آپ ہیں، یعنی میں اس پیرائے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب ہم اپنے ہم عصر احباب میں بیٹھے ہوتے ہیں اور گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں کہیں کہیں بڑی نا امیدی دکھائی دیتی ہے تازہ کار اور نئی نسل کے تعلق سے، لیکن جب آپ جیسے طاقتور آواز کو دیکھتے ہیں اور آپ جیسی شخصیت کو دیکھتے ہیں جو صرف لکھنے پڑھنے میں انوالو ہے تو حوصلے بہت بلند ہوتے ہیں، اور ان تمام احباب کی باتیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ اس میں کوئی صداقت نہیں تھی، اور نوجوان نسل جو ہے بہت تیاری کے ساتھ اس جانب راغب ہے۔ آپ اپنے ہم عصر شعراء کے تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ ان میں کیا خوبیاں، کیا خامیاں دیکھتے ہیں شاعری کے تعلق سے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ نوجوان نسل کسی جلد بازی کا شکار ہے؟ کیسر بھائی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں۔ کسی حد تک یہ بات ٹھیک ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ جلدی کا شکار ہے، لیکن کہیں کہیں ایسی آواز جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ ایک سامنے آتی ہے اور ایک امید بنتی ہے، بالکل ایک روشنی نظر آتی ہے کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ بے شک۔ اصل میں یہ میٹیریلسٹک دور ہے، تو میڈیا کے تعلق سے جو چیزیں عام ہو رہی ہیں یا جو عوام تک پہنچ رہے ہیں وہ شعراء اپنے آپ کو اس مضبوطی سے پیش نہیں کر رہے، یا یہ کہیں کہ وہ اپنے اسلوب پر کام نہیں کر رہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کی کوئی ایک غزل تو بہت اچھی ہے، کہیں سے آ گئی ہے، دوسری اور ہی فضا کی بالکل مختلف موڈ کی۔ تو یہ کچا پن تو ہے لوگوں میں، لیکن کہیں کہیں بہت اچھے شاعر بھی جیسے آپ نے ذکر کیا، آپ کیا اعتبار بڑھاتے ہیں کہ یار آپ کا مان بڑھاتے ہیں کہ یار یہ شاعری کو آگے لے کر جائیں گے، اور امید بنتی ہے کہ جائیں گے۔ اور ہماری زبان اور غزل بطور خاص، میں غزل کی بات کروں گا، نظم کے حوالے بھی آتے ہیں، لیکن غزل نے جس طرح اردو زبان کو فروغ دیا ہے یا زبان بنانے میں جو مدد کی ہے ردیف اور کافیوں نے، وہ کسی اور صنف میں اس طرح سے وہ سہولت میں ایسر نہیں ہے، اس طرح سے کھل کر زبان کا وہ نہیں ہو بالکل۔ سکا۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر آپ غور کریں جتنے بھی اہل زبان ہیں وہ زیادہ تر غزل لکھتے تھے، نظم ان کا حوالہ کم بنی، اور جتنے بھی صاحب زبان ہیں یعنی جو جنہوں نے زبان کسی اور زبان سے آ کر اختیار کی وہ زیادہ نظم کی طرف گئے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ غزل زبان کی وہ پابندی مانگتی ہے جو صاحب زبان نہیں دے سکتا، جو اہل زبان دے سکتا۔ اہل زبان دے سکتے۔ بہت اچھا نقطہ آپ نے وہ کیا۔ ہم نے پھر یہ دیکھا، چونکہ ہم اس شہر میں ہیں جسے دبستان کراچی کا درجہ حاصل ہے، لیکن کہیں کہیں بہت ایک اذیت اور ایک تکلیف محسوس ہوتی ہے یہ دیکھ کر کہ وہ اہل زبان کو جس طرح سے ان کے نسل کو آگے آنا چاہیے تھا، اس طرح سے میرا خیال ہے کہ اس طرح سے شاعری کی جانب راغب نہیں ہیں لوگ، اور اس پر ہمیں کام کرنا چاہیے۔ بلکہ میرا تو یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اسکول کی سطح پر، کالجز کی سطح پر اور یونیورسٹیز کی سطح پر باقاعدہ یہ کوئی ایک کورس کی صورت میں ہونا چاہیے فنون لطیفہ کو۔ بے شک یہ تو ہونا ہی چاہیے، اور پہلے اسی طرح تھا، ہمیں پرشین پڑھائی جاتی تھی، ہمیں عربی پڑھائی جاتی تھی، اسکولوں میں حصہ تھا نصاب کا۔ لیکن اس کے بعد یہ جو شاعری سے تعلق رکھنے والے یا پڑھے لکھے لوگ کم ہوتے گئے تو یہ اسکولوں سے غائب ہوتی گئی، ہماری یونیورسٹی سے ہٹتی گئی۔ تو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ جس طرح اہل زبان لوگوں کو کام کرنا چاہیے، شاید یہ ان کی اپنی زبان ہے، یہ اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ جیسے ہم پنجابی ہیں تو ہم پنجابی کو وہ اہمیت نہیں دیتے جو اردو کو دیتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ جیسے اردو والے ہیں وہ انگریزی کو اتنی اہمیت دیتے ہیں اتنی اردو کو نہیں دیتے، یعنی ہم غلط انگریزی بولنے، اردو بولنے صحیح اردو پر غلط انگریزی کو پھونکتے ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اچھا دلاور، ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ کی ماشاءاللہ سے کتب جو ہیں انہیں
حکومتی سطح پر بھی ان کی پذیرائی کی گئی. تو اپنی کتابوں کے تعلق سے کچھ بتائیے. میں معافی چاہ رہا ہوں، یہ میری ذمہ داری تھی کہ میں بتاتا ہے کہ آپ کی کون کون سی کتابیں ہیں. کوئی مسئلہ نہیں. کیسر بھائی، میری کتاب جو پہلی کتاب تھی غزل کا مجموعہ تھا، 2012 میں چھپا، اس کا نام تھا پانی. پھر 2016 میں میرا ایک مجموعہ، وہ بھی غزل کا مجموعہ تھا، ماخذ چھپا. ماخذ. 2019 میں میری ایک کتاب آئی تھی نعت کے حوالے سے، نقش. اسی پر مجھے سیرت ایوارڈ بھی حکومت کی طرف سے ملا تھا. اور اس کے بعد ایک کیمیا کتاب آئی تھی، اور ایک اور نعت کی کتاب سیدی. یعنی یہ میرے مجموعے ہیں، اور ان کے انتخابات بھی انڈیا وغیرہ میں چھپے اور انڈیا سے بھی یہ اشاعت پذیر ہوئے. تو فی الحال تو یہی سفر ہے. بہت اچھی کوشش کر رہے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے اس عمر میں اتنا کام کر لینا، بہت، اور پھر مضبوط کام. کیونکہ ایک تو ایسا گروپ ہے کہ جو اس کوشش میں، اس کاوش میں مرے جا رہے کہ بس میری کسی طرح کتابیں آ جائیں، چاہے اس کی شعری عمر جو ہے وہ 2 سال 4 سال 5 سال ہو، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ میں 5 سال کی محنت میں صابر ظفر بن جاؤں، فرحت عباس شاہ بن جاؤں، اور 50 70 کتابیں لے آؤں. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی ایک کتاب ہو، لیکن وہ کتاب ہو جسے دیکھا جائے اور جس میں کچھ مواد موجود ہو. بے شک بے شک. اصل میں تو شاعری کی وہ تخلیقی سطح جہت یا وہ سمت ہم نے دریافت کرنی ہے جو پختہ بھی ہو، جس سے زبان کو بھی فائدہ ہو اور آنے والی نسل کو بھی فائدہ ہو. بہت اچھا. ورنہ مجموعے اکٹھے کر لینا، میں 5 کے بجائے 50 بھی کر سکتا ہوں، بالکل ٹھیک ہے، 500 بھی کر سکتا ہوں. لوگوں نے ہمارے سامنے بالکل ایسے ہی ہے، بالکل. اور اساتذہ نے بھی خیر بہت زیادہ لکھا. لیکن یہ ہے کہ تخلیق اب جو دور چل رہا ہے اس میں تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ایک کتاب بھی ہو وہ ایسی صاف اور ستھری ہو کہ اس کو زمانہ یاد. بہت اچھے، بہت اچھے. اچھا، ہم نے پھر دلاور ایک چیز اور دیکھی، عروض. نوجوان نسل کا رجحان بہت زیادہ ہو گیا عروض کی جانب، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے سبب سے جہاں انہیں بہت ساری سہولتیں میسر آئی ہوں گی، وہاں ان کی شاعری جو ہے وہ دم توڑتی جا رہی ہے. شاعری میں وہ جو ایک شعریت ہوتی ہے اور وہ جو ایک روانی ہوتی ہے، میرا خیال ہے کہ اس میں وہ قائم نہیں رکھ پا رہے. اور وہ بالکل ایک جس طرح ہوتا ہے نا کہ میتھمیٹکس کی طرح سے اسے جو ہے حساب کتاب سے کہ فعلن کے وزن پہ یہ آ رہا ہے اور فاعلات کے وزن پہ یہ آ رہا ہے، اور اس طرح سے تو اس پہ شعر تو ہو جاتا ہے، لیکن آپ شاعر نہیں ہوتے، میرا خیال ہے. بالکل کسی حد تک یہ بات بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ عروض میں پڑھ کر ہمارے بہت اچھے شعراء نے اپنی شعری جمالیات اور تخلیقی توانائیاں کم کر دی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل سیکھنے کو ہر جگہ دستیاب ہے، عروض کی کتابیں ہیں، پھر یہ ہے کہ اداروں میں پڑھائی جا رہی ہیں، اس پر تھیسز ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ ایک نسل ہے جو عروض سے بڑی متاثر ہے. بالکل. لیکن اگین یہی بات کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جب تک شعری جمالیات یا جذبات کی وہ ریل پیل نہیں ہے لفظوں میں، یعنی جس سے آپ کے اندر اگر وہ آہ کی بات کر رہا ہے تو آنسو آپ کی آنکھوں میں پیدا ہوا، اگر وہ خوشی کی بات کر رہا ہے تو آپ اسمائل کرنے لگے، کیا کہنے، یعنی ہنسی آپ کے ہونٹوں پر آ جائے. تو وہ شاعری تو اسی سے، یعنی اگر آپ کوئی منظر بنائے تو وہ آپ کی آنکھوں میں چمکنے لگے، ایسا منظر. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. اور میں اسی تعلق سے بات کہنے کی جسارت کر رہا تھا کہ آپ اردو شاعری دیکھیں کہ ہم اپنے شہر کے تعلق سے، ملک کے تعلق سے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ وہ 4-5 بہور ہیں ان میں کہی جا رہی ہیں غزلیات جتنی بھی ہیں. تو بجائے یہ کہ آپ عروض کی جانب رجوع کریں اور وہ سیکھنے میں لگیں اور اپنی شاعری کا آپ قتل کریں، تو کیا اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ ان 4-5 بہور پر جو ہے وہ گرفت حاصل کریں، اس پہ مشق کریں اور آپ کو معلوم ہو کہ یہ فلاں بحر ہے، یہ فلاں بحر ہے. بالکل آپ کی بات سے متفق ہوں. اصل میں عروض اسی طرح ہے جیسے آپ کو گاڑی چلانا آتی ہے لیکن وہ کہیں خراب ہو جائے، اس میں چھوٹی موٹی کوئی خرابی ہو تو وہ آپ ٹھیک کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے. ہم اس کو باقاعدہ زندگی پر اپلائی کر دیتے ہیں، اپنی شاعری پر اپلائی کر دیتے ہیں، اس پر منطبق کر دیتے ہیں. بالکل. مجھے لگتا ہے کہ یہ مددگار کے طور پر آپ کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے، معاون ہو آپ کا عروض، لیکن آپ کی شعری جمالیات آپ ڈیپینڈ نہ کریں اس پر. بس یہ عروض سیکھوں گا تو میں شعر کہوں گا، تو وہ آپ اس پہ شعر تو کہہ لیں گے
لیکن آپ شاعر نہیں ہو سکیں. بے شک اساتذہ کی کتنی 4 5 7 بہور میں کام زیادہ کیا اور ہے. بہت اعلیٰ کام کیا. بالکل اور بعض دفعہ تو اساتذہ کی ایک ہی بہر میں کئی غزلیں مشہور ہوئیں, بالکل. اس کی دوسری نہیں ہوئی. جیسے میر کی فاعلات مفاعل فعل یا کوئی ایکس وائی زیڈ جو بھی آپ کہیں, اس طرح کی غزلیں مشہور ہوئیں. دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے میرے ناصر کی, اس طرح میر نے بھی غزلیں کہیں. تو بعض دفعہ تو کچھ شاعر مخصوص بہور میں کہتے ہیں, بالکل وہ ان کے اندر رچی بسی ہوتی ہے, ان کے روحانی حصہ ہوتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, شعوری اور لا شعوری طور پر وہ ان کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں کوئی نہیں ہے کہ آپ 19 بحروں میں ہی لکھیں یا اس سے زیادہ آپ نے اختراع کر کے بنائیں بحریں. ایسا نہیں ہے, اس سے کوئی شاعری کو کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. بہت شکریہ, آپ موجود ہیں. دلاور آپ کی اجازت سے ایک وقفے پر جا رہے ہیں, دوبارہ آ کر گفتگو کا سلسلہ یہیں سے دراز کرتے ہیں. ناظرین کرام, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری. نوجوان نسل کے نمائندہ شاعر دلاور علی آذر ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو اپنے علم سے لبریز گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے تھے. اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں. وقفے سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر دلاور علی آذر سے مزید گفتگو کا شرف حاصل کریں گے. ناظرین کرام, ہم وقفے سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوان نسل کے نمائندہ ترین شاعر جناب دلاور علی آذر. وقفے اور جانے سے قبل اپنے علم سے لبریز گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے تھے. ایک بار اور ہم دلاور علی آذر سے درخواست گزار ہوتے ہیں کہ وہ مزید اپنی گفتگو کا شرف ہمیں عطا کریں. جی دلاور, تو دلاور آپ یہ بتائیے کہ مشاعروں کے تعلق سے, چونکہ بہت سارے نوجوانوں کو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اس شوق میں کہ انہیں مشاعرے پڑھنے کے مواقع میسر آئیں گے اور وہ شاعری کی جانب راغب ہو گئے. تو ادبی فضا اور ادبی یہ جو منظرنامہ ہے شہر کا, ادبی منظرنامہ, اور خاص طور سے مشاعروں کی جو صورت حال ہے, بہت سے لوگوں کو یہ اعتراضات ہیں کہ اس میں سیٹیاں بجائی جا رہی ہیں سامعین کی جانب سے, تالیاں بجائی جا رہی ہیں, شور مچایا جا رہا ہے. تو ان تمام چیزوں کو نوجوان نسل کس طرح دیکھتی ہے؟ کیسے بھائی, پہلی بات تو جو مشاعرہ ہے وہ ہماری تہذیب سے جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس سے ہماری نئے آنے والوں کی تربیت ہوتی ہے, یہ درسگاہ کی حیثیت رکھتا ہے. ٹھیک ہے. جہاں تک نوجوان نسل کو اس سے شکایت ہے کہ سیٹیاں بجائی جا رہی ہیں یا تالیاں بجائی جا رہی ہیں, وہ کسی حد تک درست بھی ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر شاعری کو فروغ مل رہا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. پہلے بھی ایسے ہوتا تھا, تالیاں بجتی تھی. میں نے جان صاحب کے اور پرانے مشاعرے جو ہماری ریکارڈ پہ ہیں اس میں دیکھا ایسا. اب یہ ہو رہا ہے کہ یہ کہنا چاہیے کہ برے شعر پہ خوش ہوا جا رہا ہے یا اچھے شعر پہ خوش ہے, کہ تخلیقی جو توانائی ہے اس کے لیے کبھی بھی مشاعرے کا منچ اتنا مؤثر نہیں رہا. پھر ہم نے ایک چیز اور دیکھی دلاور, کہ آپ جسے اپنی ثقافت کہتے ہیں, اپنی روایت کہتے ہیں, تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارے سینئر شعراء کرام, یعنی الحمدللہ جن کی عمریں 80 سال, 75 سال, 90 سال ہیں, وہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ اس قدر تکلیف میں بیٹھے ہیں کہ آخر کار مشاعرے کے اختتام سے قبل وہ مجبور ہو جاتے تھے کہ سامعین کی سائیڈ اپنے پاؤں کریں اور لیٹ جائیں. ہم نے یہ بھی دیکھا. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں, ہم وسیع شاہ کو دیکھتے ہیں, ہم رحمان فارس کو دیکھتے ہیں, شکیل جاذب کو دیکھتے ہیں, نوجوان نسل کے جتنے شعراء ہیں ہم انہیں دیکھتے ہیں, تو وہ اپنے خوبصورت ڈریسنگ میں ہوتے ہیں اور پروقار طریقے سے مشاعرے پڑھتے ہیں. جبکہ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ پان کی پیکیں پڑی ہوئی ہیں کرتے پر, اور اس سے جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی کیا خوبصورت لگ رہے ہیں, ہے نا. تو یہ تبدیلیاں جو مثبت تبدیلیاں وہ آتی رہنا چاہیے, اور اس سے ہمیں خوش دلی سے قبول کرنا چاہیے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سینئر شعراء کرام جو ہیں وہ فرشی نشست پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں مشاعروں میں اور تکلیف میں. پھر ہم نے دیکھا کہ اب صوفوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے, چیئرز لگ رہی ہیں, تو یہ بہتر ہے, میرا یہ خیال ہے. بالکل پرسپشن میکنگ کا کام تو دیکھیں یہ میڈیا کرتا ہے. میڈیا نے لوگوں کو بتایا کہ شعراء بھی جو ہے نا وہ کام کاج کرتے ہیں, وہ بھی اچھے دکھنے کے لیے اپنی ڈریسنگ کرتے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ پاجامہ اور کرتا یہ ایک خصوص لباس تھا مشاعرے کے لیے یہ ہے,
یا زیادہ سے زیادہ آپ کوٹ پہن جاتے تھے، اس کے علاوہ شیروانی ویسٹ کوٹ پہن لیا، شیروانی ٹھیک ہے۔ پہن لی۔ لیکن اب انہوں نے دیکھے کہ جہاں جینز بھی پہنتے ہیں لوگ، کوٹ پینٹ بھی پہنتے ہیں لوگ، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ادوار کی جو تبدیلی ہے، خوشنما اگر ہو تو اسے دل سے قبول کرنا چاہیے، اگر بدنما ہو تو اسے رد کر دینا چاہیے اسے۔ بالکل، بہت اچھی بات ہے دلاور۔ ہم یہ بھی چاہیں گے کہ جہاں آپ اتنی خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں، ہماری خواہش ہوگی کہ اور وہ احباب جو لاکھوں ہزاروں احباب آپ سے محبت کرتے ہیں، وہ یہ بھی چاہیں گے کہ دلاور علی اظہر کا شعری کلام بھی ان کی سماعتوں تک منتقل کیا جائے، تو کہ ناگوان نہ گزرے تو بطور تبرک کچھ کلام عطا کی۔ ہرگز نہیں، کیوں نہیں، خوشی سے سنائیں گے۔ آپ کے سامنے بیٹھ کر سنانا اعزاز کی بات ہے، اور میں پہلے بھی اظہار کر چکا ہوں کہ یہ چینل، اس پہ آ کے ہمیں اپنا اپنا محسوس ہوتا ہے۔ یہ واحد وہ چینل ہے جس پر ہمیں ادبی فضا میسر ہے، ورنہ کوئی ہمارے جتنے بھی میڈیا پر چینل چل رہے ہیں اس میں ادب کو پس پشت ڈال دیا گیا، بلکہ یہ کہیں کہ ادب کا نیگیٹو چہرہ، یعنی شعراء کو جس طرح ہمارے چینلز نے ریپرزینٹ کیا وہ بہت ہی برا ہے۔ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی شرابی ہوگا تو شاعر بالکل، ہوگا، اور کوئی غریب ہوگا تو وہ شاعر ہوگا، اور مذاق کے تعلق سے شعراء کو پیش کیا بہت گیا، زیادہ ہتک آمیز رویہ رہا ہے۔ بالکل۔ اور یہ جب آپ کے چینل نے بزم شاعری شروع کیا تو ایک اعتبار شاعروں کو ملا، تمیز سے آ کے بیٹھ کے وہ اپنی بات کرتے ہیں، اپنا کلام سناتے ہیں، تو یہ بہت ہی بہت شکریہ۔ میں کچھ شعر آپ کی خدمت پیش ضرور کرتا عطا ہوں کیجیے۔ کہ مطلب دیکھیے گا کہ فائدہ کیا ہے زمانے میں، خسارہ کیا ہے۔ کیا کہنے، واہ! فائدہ کیا ہے زمانے میں، خسارہ کیا ہے، خاک ہو جائیں گے ہم لوگ، ہمارا کیا ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، فائدہ کیا ہے زمانے میں، خسارہ کیا ہے، آہا، خاک ہو جائیں گے ہم لوگ، ہمارا کیا ہے۔ واہ! اور جیتنے والوں کا ہم کو نہیں کچھ علم کہ ہم، آہا، جیتنے والوں کا ہم کو نہیں کچھ علم کہ ہم، ہار کر سوچتے رہتے ہیں کہ ہارا کیا ہے۔ بہت اچھے، بہت اچھے، نوازش۔ واہ 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 واہ۔ جیتنے والوں کا ہم کو نہیں کچھ علم کہ ہم، ہار کر سوچتے رہتے ہیں کہ ہارا کیا ہے۔ واہ! دیکھو اے عمر رواں خواہشیں رہ جائیں گی، بہت اچھے، دیکھو اے عمر رواں خواہشیں، خواہشیں رہ جائیں گی، تم گزر جاؤ گی چپکے سے، تمہارا کیا ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، بڑی نواز۔ واہ! تم گزر جاؤ گی چپکے سے، تمہارا کیا ہے، طے بطے دھڑکنیں تجسیم ہوئی جاتی ہیں، آہا، طے بطے دھڑکنیں تجسیم ہوئی جاتی ہیں، پے بپے اس نے میرے دل سے گزارا کیا ہے۔ بہت اچھے، بہت اچھے، بڑی نواز۔ واہ! طے بطے دھڑکنیں تجسیم ہوئی جاتی ہیں، پے بپے اس نے میرے دل سے گزارا کیا ہے، اور وہ اگر دیکھ لے ایک بار محبت سے تو پھر، واہ! وہ اگر دیکھ لے ایک بار محبت سے تو پھر، ذرہ خاک چمک اٹھے ستارہ کیا ہے۔ بہت اچھے دلاور، بہت بڑی اچھے، محبت۔ وہ اگر دیکھ لے ایک بار محبت سے تو پھر، آہا، ذرہ خاک چمک اٹھے ستارہ کیا ہے، اور خواب میں ہم کو فلک پار بلاتا ہے کوئی، آہا، خواب میں ہم کو فلک پار بلاتا ہے کوئی، جانے کیا نام ہے اس کا وہ ہمارا کیا ہے۔ بہت اچھے، بہت خواب میں اچھے، ہم کو فلک پار بلاتا ہے کوئی، جانے کیا نام ہے اس کا وہ ہمارا کیا ہے، ناؤ کس چڑیا کو کہتے ہیں ہمیں کیا معلوم، کیا کہنے، کیا کہنے، ناؤ واہ! کس چڑیا کو کہتے ہیں ہمیں کیا ہمیں کیا معلوم، لہر کیا شے ہے، ندی کیا ہے، کنارہ کیا ہے، کیا کہنے، واہ ناؤ واہ کس واہ، چڑیا کو واہ کہتے واہ ہیں واہ ہمیں واہ۔ کیا معلوم، لہر کیا شے ہے، ندی کیا ہے، کنارہ کیا ہے، سوچنا یہ ہے کہ آذر ہمیں جانا ہے کہاں، آہا، سوچنا یہ ہے کہ آذر ہمیں جانا ہے کہاں، دیکھنا یہ ہے مقدر کا اشارہ کیا ہے، بہت اچھے آذر، بہت فائدہ کیا ہے زمانے میں، خسارہ کیا ہے، بہت اچھے، خاک ہو جائیں گے ہم لوگ، ہمارا کیا ہے۔ بہت اچھے، بہت بہت اچھے، شکریہ، بہت بہت اچھے، شاندار کلام آپ نے پیش کیا۔ بہت شکریہ۔ دلاور، ہم وقتاً فوقتاً آپ کو زحمت دیتے رہیں گے، آپ کے اشعار بھی سماعت کریں گے، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ سے گفتگو کا سلسلہ بھی قائم رہے۔ بسم اللہ۔
ہم نے یہ دیکھا دلاور کہ میں اپنی ذات کو پیش کرتا ہوں اور ہمارے ہم اثر جتنے شعراء کرام ہیں، ہمارے دوست ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جہاں جہاں سے بھی علم حاصل کیا، وہ دنیا کے کسی بھی خطے کسی بھی کونے میں گئے تو انہوں نے اپنے اساتذہ کرام کے تعلق سے یہ بہت خوشی سے اس کی بتایا کہ میں دنیا بھر میں جہاں بھی گیا تو میں نے بتایا کہ جی ہم جو کچھ بھی اچھا برا جانتے ہیں وہ اس کا سبب جان بھائی ہیں اور تمام تر تربیت انہیں کی ہے اور ہمیں فخر ہوتا ہے۔ تو اور ایک نسل کو بھی ہم نے دیکھا، بہت سارے شعراء ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جی ہم نے اعجاز رحمانی صاحب کو دیکھا، آخر وقت تک وہ اپنے استاد قمر جلالوی صاحب کے تعلق سے، پھر نصیر کوٹی صاحب کو دیکھا، وہ اپنے استاد کے تعلق سے بارہا ذکر کرتے رہے۔ نوجوان نسل میں اس چیز کا فقدان دکھائی دیتا ہے کہ وہ علم بھی چوروں کی طرح سے سیکھتے ہیں اور اس کا بتاتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ کسی کو معلوم نہ ہو جائے کہ ہم نے فلاں سے سیکھا ہے۔ بے شک اس میں اصل میں احساس کمتری کا معاملہ کار فرما ہے۔ جو اپنے استاد کو عزت نہیں دے سکتا دنیا اسے عزت کبھی نہیں دے گی۔ بہت اچھی، بہت اچھی آپ کی بات درست ہے کہ جن اساتذہ سے سیکھا پڑھا یا کسی سطح کا بھی کوئی علم کوئی مدد آپ کو ملی، ان کا نام لینے میں کوئی حرج اور کوئی جھجک محسوس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا کانفیڈنس اندر سے آپ طاقتور ہوتے ہیں اور آپ مضبوط ہوتے ہیں کہ آپ بے استادے نہیں ہیں، آپ کی تربیت کی ہے کسی نے۔ لیکن آج کل کی جو نسل ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ ایسا بھائی اکثر تو وہ لوگ شعر نہیں کہہ پاتے، وہ استاد کرتے ہیں، کیونکہ استادی شاگردی کا ایک زمانہ تھا جس میں استاد کی قدر ہوا کرتی تھی، جس میں طالب علم کو وہ سکھانے پر مامور کرتے تھے اور خود بھی سکھانے پر اور وہ سیکھنے پر مامور کرتے تھے۔ لیکن آج کل زمانہ یہ ہے کہ سکھانا تو بہت ہی مشکل ہے، اس سے بہتر وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو لکھ کے دے دیں، لکھ کر دے دیں، ریڈی میڈ کام ہے، جان چھوٹے گی۔ تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ وہ بچہ یا وہ شاگرد ان کا ڈر جاتا ہے کہ کسی دن یہ نہ کہیں کہ یہ میرا پڑھ رہا ہے۔ ہم نے ایسی مثالیں بہت سی دیکھی ہیں، آپ نے بھی مشاعروں میں دیکھی، بالکل ایسے جیسے کوئی پڑھ رہا ہے تو وہ ساتھ میں ٹھونگے مار رہے ہیں کہ یار یہ ہمارا لکھا ہوا ہے، بالکل ایسے ہی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ استاد کا احترام، کیونکہ استاد کے بغیر آپ کچھ نہیں سیکھ سکتے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کتاب سے، کیونکہ کتاب سے اگر سیکھنا ہوتا تو ہمارا مذہب کتاب میں ہی تھا، لیکن ہم نے کتاب سے نہیں سیکھا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہم نے تو جو واز کرنے والے لوگ تھے ان سے سیکھا۔ بالکل نبی کو بھیجا گیا کتاب کا سمجھانے کے لیے کہ بھائی یہ بتاؤ یہ لکھا ہوا ہے اس میں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اساتذہ کے تعلق سے بہت احتیاط اور بہت محبت سے ان کا ذکر کرنا چاہیے، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہوتے ہی نہ اگر ہمارے بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہم۔ لیکن مجھے چونکہ یہ نوجوان جو نسل ہے اس میں یہ ایک چیز کمی دکھائی دی کہ وہ بارہا جو ہے وہ یہ کہنے میں زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں کہ یہ تو ہم تو بہت علمی ادبی خاندان سے ہیں اور ہم پہ تو شاعری جو ہے وہ، اب میں وہ جملے نہیں کہنا چاہ رہا کہ جیسے نازل ہو رہی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اپنے استادوں کا ذکر کریں گے تو آپ کا اعتبار بڑھے گا۔ غالب جیسے شخص کو دیکھیں کہ اسے ضرورت پڑی فرضی استاد بتانے کی کہ نہیں جی میرے فلاں استاد ہیں، کیونکہ وہ اعتبار حاصل نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ پہ کوئی سورت کی طرح آیت کی طرح تھوڑی شاعری اتر رہی ہے، آپ کا استاد آپ کو بتاتا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ پھر ایک چیز اور دلاور ہم نے دیکھی ہے، اس پر بھی ذرا دیکھیے، چونکہ آپ نوجوان نسل کے پسندیدہ شاعر بھی ہیں۔ شاعر تو اس جدید دور میں کوئی بھی شعر کہہ لیتا ہے، اس جدید دور میں شعر کوئی بھی کہہ سکتا ہے، کچھ وقت لگ سکتا ہے اسے، پھر یہ جو نیٹ پہ جو سائٹیں بنی ہوئی ہیں uruz.com اور فلاں، تو آپ توڑ جوڑ کر کے شعر تو بنا لیں گے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ شعر کہہ لیں گے، آپ شاعر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ جس برق رفتاری سے نوجوان نسل اشعار کی جانب شاعری کی سمت بڑھ رہی ہے، وہ شعر تو کہہ رہے ہیں لیکن اپنی تربیت نہیں کر پا رہے، غیر تربیت یافتہ شعراء ہیں، یعنی انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ بیٹھنا کیسے ہے، گفتگو کیسے کرنا ہے، کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے، یہ تربیت کا حصہ ہے۔ تو شاعری سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضروری یہ ہے کہ آپ کی تربیت ہو۔ تو اس تعلق سے آپ کیا دیکھتے ہیں نوجوان نسل میں؟ دیکھیے کیسر بھائی، جس نے اچھی صحبت نہیں اٹھائی اس نے کچھ نہیں سیکھا۔ واہ،
ہمارے جو نئی نسل ہے بالکل ان کی تربیت اس حوالے سے زیرو ہے. وہ ہماری طرف بھی پاؤں کر کے بیٹھ جاتے ہیں, بالکل ایسے کرسی کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہم کبھی اپنے سینئرز کے جونیئرز کے لیے بھی پاؤں ان کی طرف کبھی نہیں کر کے بیٹھے. سینئرز تو خیر ہمارے, ہم تو ان کی بڑی قدر کرتے ہیں, لیکن یہ تربیت اس طرح آتی ہے کہ اساتذہ پہ بیٹھے ہوں, صحبتیں اٹھائی ہوں. یہ بنیادی چیز ہے. بالکل. پھر زبان و بیان پر گرفت ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کس سے کیا بات کرنا ہے, کیا نہیں کرنا. بالکل, بہت اچھی بات ہے. آپ یہ ہے کہ آپ کچھ بھی بولے جا رہے ہیں, آپ سے پوچھا نہیں, آپ اپنی علمی دھونس جمائے جا رہے ہیں. بھائی آج کل تو ٹپس پہ نا, سر فنگر ٹپس پہ آپ جو کچھ آپ 5 منٹ میں آپ بات کر رہے ہیں, اس نے کھولا, اچھا جی یہ اس مسائل بھی ہیں. بالکل ایسے ہی. تو یہ علم نہیں ہے, یہ معلومات کی ایک بہت بڑی رینج ہے. بالکل. علم ایک الگ چیز ہے. علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایک لفظ کو کسی نے سیکھنا ہوتا تھا, وہ صدیاں مدتوں لگ جاتی تھی. اب تو کچھ بھی آپ کی فنگر ٹپس پر آپ دیکھتے ہیں, وہ معلومات ہیں, وہ علم نہیں. میں بلکہ آپ کے علم میں لاؤں کہ بارہا میں نے کئی مشاعروں میں دیکھا, اور مشاعروں میں جس میں سینکڑوں کی تعداد میں سامعین موجود ہیں, اور نوجوان شعراء ایک دوسرے کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کوئی ماڈلنگ تھوڑی کر رہے ہیں, آپ شاعر ہیں. اور یہی سبب ہے کہ اگر آپ کی تربیت ہوئی ہوتی تو آپ کو معلوم ہوتا ہے آپ کو کس طرح سے بیٹھنا ہے. تو یہ جو بھی نوجوان نسل کے لوگ اس جانب آ رہے ہیں, یہ آپ کا اور ہمارا فرض ہے کہ ہم شاعری سے زیادہ ان کی تربیت پر اپنا وقت صرف کریں, اور انہیں بتائیں کہ نہیں کس طرح سے انہیں سروائیو کرنا ہے آگے. اصل میں جو لوگ مشہور ہوئے نا, ان میں کئی لوگوں کے بد مزاج تھے, یہ کہیں کہ بد دماغ تھے. وہ اسٹیج پر ایسی حرکتیں کرتے تو ان کے جو فالورز بن جاتے ہیں. بھائی میں نے یہ بات کی نا, کوئی خوش نما چیز ہے تو اس کو تو آپ قبول کریں, بالکل, لیکن اگر کوئی بدنمائی کی طرف جاتی تو آپ رد کریں تو اسے, خیر کی طرف سفر کریں, شر کی طرف ہرگز نہ کریں. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں دلاور, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کی اجازت سے ایک وقفے پر جا رہے ہیں. ناظرین کرام, خوبصورت شعری کلام, خوبصورت گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے ہیں جناب دلاور علی آذر. اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں. وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر دلاور علی آذر سے ان کا شعری کلام سماعت کریں گے. ناظرین کرام, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری. ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں خوبصورت لب و لہجے کے مضبوط شاعر, نوجوان نسل کے پسندیدہ شاعر, نوجوان نسل کے نمائندہ شاعر جناب دلاور علی آذر. دلاور, وقفے پر جانے سے قبل آپ نے تبرکاً اپنا شعری کلام بھی پیش کیا اور علم سے لبریز گفتگو بھی فرمائی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وقت چونکہ اس کا دورانیہ اپنے اختتام کی جانب پروگرام بڑھ رہا ہے, تو ہم چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ آپ سے کلام سماعت کریں. تو آپ کے حافظے میں جو ہو وہ ضرور پیش کیجیے. بالکل, میں تازہ کچھ غزلوں سے شعر سناتا ہوں کہ تمہارے ہجر کے بیمار سانس لے رہے ہیں, تمہارے ہجر کے بیمار سانس لے رہے ہیں, یہ ہم نہیں ہیں یہ آزار سانس لے رہے ہیں. واہ 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 واہ. تمہارے ہجر کے بیمار سانس لے رہے ہیں, یہ ہم نہیں ہیں یہ آزار سانس لے رہے ہیں. واہ. اور شعر دیکھیے گا کہ پھر ایک روز اسے کام پڑ گیا ہم سے, پھر ایک روز اسے کام پڑ گیا ہم سے, پھر ایک روز اسے کام پڑ گیا ہم سے, ہمیں لگا تھا کہ بیکار سانس لے رہے ہیں. بہت اچھے, بہت اچھے. پھر ایک روز اسے کام پڑ گیا ہم سے, واہ واہ واہ. ہمیں لگا تھا کہ بیکار سانس لے رہے ہیں, اور عدو جو خود کو سمجھتے تھے سخت جان بہت, عدو جو خود کو سمجھتے تھے سخت جان بہت, کئی تو مر چکے 2-4 سانس لے رہے ہیں. بہت اچھے, بہت اچھے. عدو جو خود کو سمجھتے تھے سخت جان بہت, کئی تو مر چکے 2-4 سانس لے رہے ہیں. شعر دیکھیے گا کیسر بھائی کہ میں اپنے گھر میں اکیلا تھا اور آخر شب, میں اپنے گھر میں اکیلا تھا اور آخر شب, مجھے لگا در و دیوار سانس لے رہے ہیں. بہت اچھے, بہت اچھے. میں اپنے گھر میں اکیلا تھا اور آخر شب, مجھے لگا در و دیوار سانس لے رہے ہیں. وہاں تلک میرے ہمراہ جائے گی خواہش,
جہاں تلک تیرے رخسار سانس لے رہے ہیں، بہت اچھے، بہت اچھے، وہاں تلک میرے ہمراہ جائے گی خواہش، ہاں جہاں تلک تیرے رخسار سانس لے رہے ہیں، اور انہی کی سانسوں سے چلتا ہے کاروبار حیات، ہاں، جو قبر میں بھی لگاتار سانس لے رہے کیا ہیں، کہنے، کیا کہنے، انہی واہ کی واہ سانسوں واہ سے واہ، چلتا ہے کاروبار حیات، بہت اچھے، جو قبر میں بھی لگاتار سانس لے رہے ہیں، واہ، اور دھڑک رہی ہے ہوس لفظ لفظ میں آذر، ہاں، دھڑک رہی ہے ہوس لفظ لفظ میں آذر، بدن خیال کے اس پار سانس لے رہے ہیں، بہت اچھے دلاور، بہت اچھے، واہ واہ دھڑک واہ، رہی ہے ہوس لفظ لفظ میں آذر، بدن خیال کے اس پار سانس لے رہے ہیں، تمہارے ہجر کے بیمار سانس لے رہے ہیں، ہاں، یہ ہم نہیں ہیں، یہ آزار سانس لے رہے ہیں، کیا خوبصورت ہے، واہ، بہت شکریہ۔ پھر ایک روز اسے کام پڑ گیا ہم سے، ہاں، ہمیں لگا تھا کہ بیکار کار سانس سانس لے رہے ہیں، کیا بہت کہنے، نوازش، کیا بہت کہنے، شکریہ، کچھ اگر اور حفظے میں ہو میں تو ضرور بالکل سنائیے، بالکل پیش کرتا ہوں، بہت اچھا کلام پیش کر بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ایک تازہ غزل ہے کہ بھری ہوئی ہے جو رنگوں سے پور پکڑوں گا، ہاں، بھری ہوئی ہے جو رنگوں سے پور پکڑوں گا، یہ تتلیاں ہیں بہت کم، کچھ اور پکڑوں گا، واہ 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 واہ، بھری ہوئی ہے جو رنگوں سے پور پکڑوں گا، ہاں، یہ تتلیاں ہیں بہت کم، کچھ اور پکڑوں گا۔ اور شعر دیکھیں، شکست و ریخت جو کرتا ہے رات دن مجھ میں، ہاں، شکست و ریخت جو کرتا ہے رات دن مجھ میں دل میں گھات لگا کر وہ چور پکڑوں گا۔ بہت اچھے، بہت اچھے، بہت شکریہ۔ واہ، شکست و ریخت جو کرتا ہے رات دن مجھ ہاں، میں دل میں گھات لگا کر وہ چور پکڑوں گا، اور ابھی تو لہریں اٹھیں گی کہ میں سمندر ہوں، بہت اچھے، ابھی تو لہریں اٹھیں گی کہ میں سمندر ہوں، گرے گا مجھ میں وہ دریا تو زور پکڑوں گا۔ بہت اچھے بڑی دلاور، بات، واہ بہت واہ واہ شکریہ۔ واہ واہ واہ، ابھی تو لہریں اٹھیں گی کہ میں سمندر ہوں، گرے گا مجھ میں وہ دریا تو زور پکڑوں گا، واہ، اور گراں گزرتا ہے اکثر میری سماعت پر، ہاں، زمیں سے کان لگاتا ہوں شور پکڑوں گا، بہت اچھے، گراں گزرتا ہے اکثر میری سماعت پر، ہاں، زمیں سے کان لگاتا ہوں شور پکڑوں گا۔ اور شعر دیکھیں کہ مجھے فضا سے سروکار ہے تو اتنا ہے، مجھے فضا سے سروکار ہے تو تو اتنا ہے، اتنا ہے، پتنگ جب بھی کٹے گی میں ڈور پکڑوں گا، بہت اچھے، مجھے بہت فضا اچھے، سے سروکار ہے تو اتنا ہے، پتنگ پتنگ جب بھی کٹے گی میں ڈور میں پکڑوں ڈور گا، پکڑوں کیا گا، کہنے، کیا اور کہنے، مجھے تو دیکھنا تھا ناچتے ہوئے آذر، ہاں، مجھے تو دیکھنا تھا ناچتے ہوئے آذر، اسے لگا کہ میں جنگل سے مور پکڑوں گا، بہت اچھے، مجھے تو دیکھنا تھا ناچتے ہوئے آذر، اسے لگا کہ میں جنگل سے مور پکڑوں گا، اور ابھی تو لہریں اٹھیں گی کہ میں سمندر ہوں، ہاں، گرے گا مجھ میں وہ دریا تو زور پکڑوں گا۔ بہت خوبصورت کلام بہت پیش کر رہے ہیں، شکریہ، خوبصورت، بہت شکریہ۔ میں بار بار آپ سے درخواست کرتا رہوں گا جب میں تک بالکل، آپ کا حافظہ آپ کا ساتھ دے رہا ہے اشعار کے بہت تعلق سے، شکریہ، بہت شکریہ۔ وہ حافظہ تو ہمارے لیے بلایا ہے، حافظہ تو بہت ہے، لیکن میں کچھ شعر پڑھ دیتا ہوں جو آپ نے تو خیر ہماری اکثر کلام سنے ہی ہوئے، سامعین کے لیے کچھ شعر کے۔ بدن میں کون اجالا لکیر کھینچتا ہے، بدن میں کون اجالا لکیر کھینچتا ہے، کہ جیسے خاک پہ دریا لکیر کھینچتا ہے، بہت اچھے، بہت اچھے، بدن میں کون اجالا لکیر کھینچتا ہے، واہ، کہ جیسے خاک پہ دریا لکیر کھینچتا بہت ہے، اچھے، اور کسی کو ہے تربیت سخن سازی، کیا کہنے، کیا کہنے، کسی کو ہے تربیت سخن سازی، ہاں، کوئی ہے جو تازہ لکیر کھینچتا ہے، بہت اچھے، بہت اچھے، واہ واہ واہ، کسی کو ہے تربیت سخن سازی، واہ، کوئی ہے جو تازہ لکیر کھینچتا ہے۔ اور شعر دیکھیں کہ میں دائرے کے تسلط سے جب نکلتا ہوں، واہ،
میں دائرے کے تسلط سے جب نکلتا ہوں وہ اسم پڑھ کے دوبارہ لکیر کھینچتا بہت ہے. اچھے. میں دائرے کے تسلط سے جب نکلتا واہ ہوں واہ 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 واہ. وہ اسم پڑھ کے دوبارہ لکیر کھینچتا ہے اور وہ اپنے بخت کا لکھا بھی کاٹ سکتا تھا. واہ. وہ اپنے بخت کا لکھا بھی کاٹ سکتا تھا جو اپنے ہاتھ پہ تازہ لکیر کھینچتا ہے. بہت اچھے دلاور. واہ 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 واہ. وہ اپنے بخت کا لکھا بھی کاٹ سکتا تھا بہت اچھے بھائی. واہ واہ واہ. جو اپنے ہاتھ پہ تازہ لکیر کھینچتا ہے جب اور کوئی مدد کے لیے نہیں آتا. ہاں. شعر دیکھیے گا کیسر بھائی کہ جب اور کوئی مدد کے لیے نہیں آتا تو عشق دشت میں تنہا لکیر کھینچتا ہے. کیا اچھا ہے صاحب. واہ 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 واہ. جب اور کوئی مدد کے لیے نہیں آتا تو عشق دشت میں تنہا لکیر کھینچتا واہ ہے. واہ واہ واہ. قبولیت کی گھڑی ہے دعا کریں عذر. ہاں. قبولیت کی گھڑی ہے دعا کریں عذر. فلک پہ ایک ستارہ لکیر کھینچتا. بہت اچھے بہت اچھے. واہ واہ. قبولیت کی گھڑی ہے دعا کریں عذر. فلک پہ ایک ستارہ لکیر کھینچتا ہے. کسی کو ہے تربیت سخن سازی. کوئی ہے جو تازہ لکیر کھینچتا ہے. بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے. بہت شکریہ آذر. خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی. خوبصورت شعری کلام آپ نے عطا کیا. اور یقیناً آج آپ کے جو محبت کرنے والے ہیں, آپ کے اشعار سے پیار کرنے والے ہیں, انہیں نئی تراکیب اور نئے استعارے آپ کے کلام میں دکھائی دیے ہوں گے اور ان کی یہ امیدیں بندھی ہوں گی کہ نوجوان نسل کس طاقت سے اشعار کہہ رہی ہیں. دلاور, پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پروگرام کو اختتام سے قبل آپ نوجوان نسل کو, اپنے ہم عصر شعراء کو, اپنے سینئر شعراء کو کوئی مختصر سا پیغام دینا چاہیں تو کیمرہ آپ کے سامنے ہے. نوجوان نسل کو ہمیشہ اور دل سے یہ پیغام دیتا ہوں کہ اپنی تہذیب کو, اپنی ثقافت کو جاننے کی کوشش کریں. زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں, ڈوب کر لکھیں, لیکن باطن سے جو آواز آ رہی ہے وہ آپ کی اپنی ہے. باقی جو آوازیں ہیں ان کو درگزر کر دیں اور اپنی آواز پر, اپنے اسلوب پر, اپنی طرز پر قائم ہو جائیں. بہت شکریہ. بہت اچھے. بہت شکریہ دلاور. بہت شکریہ. ناظرین کرام, خوبصورت پیغام دلاور علی آذر اپنے ہم عصر اور اپنے جونیئر شعراء کے سماعتوں تک منتقل کر رہے تھے. پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان قیصر وجدی کو اجازت دیجیے. آئندہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.